बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है कि अपनी माँ को ये 3 जुमले बोलने वाली लड़की जनाजे के वक्त कुतिया बन गई। इसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे, इसने ज़िंदगी में कौन से गुनाह किए, अपनी माँ को कौन से जुमले बोले जिनकी वजह से इसका चेहरा मसक कर दिया। क्या मेरी प्यारी बहनों, सब कुछ करना, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम ज़मीन से लेकर आसमान जितने गुनाह करो, मेरा अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह करो, अल्लाह माफ़ कर देगा। यहाँ तक कि आसमान के तारों जितने गुनाह करो, अल्लाह वो भी माफ़ कर देगा। ज़मीन के ज़रों के बराबर, रेत के ज़रों के बराबर गुनाह करो, अल्लाह वो भी तुम्हें माफ़ कर देगा। बस एक बार अल्लाह की चौखट पर आ जाओ, सिर्फ एक बार तौबा करो, वो तुम्हारे लिए बख्शिश के दरवाजे खोल देगा। कसम खुदा की, मेरे मोहम्मद का रब बड़ा ही करीम है, वो बड़ा ही गफूर और रहीम है। इसकी ज़ात हर आने वाले को वेलकम करती है। मेरी प्यारी बहनों, सब कुछ करना, इतने बड़े गुनाह करना, ज़मीन से लेकर आसमान जितने गुनाह करना, मेरा अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन कभी भी अपने वालिदैन की आंखों में से एक आंसू भी मत निकालना, अपने बूढ़े बाप की आंखों में से एक आंसू भी मत निकालना। मेरी प्यारी बहनों, जिस घर में बूढ़े बाप की चीखें फरिश्ते सुनते हों, उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में वालिदैन के साथ नौकरों सा सलूक किया जाता हो, वो घर जन्नत का टुकड़ा कैसे बन सकता है। जिस घर में वालिदैन को दुख दिए जाते हों, उस घर में रहने वाले अफराद जिंदगी खुशी के साथ कैसे गुजार सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, सब कुछ करना, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। खुदारा किसी को इतना मत सताओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। मेरी प्यारी बहनों, अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। हम रहे दिल लगाने के काबिल न दिल, रहा गम उठाने के काबिल रबात, तेरे बंदों ने दिए इतने गम, छोड़ा ना हमें मुस्कुराने के काबिल। मेरी प्यारी बहनों, जब वालिदैन रोते हैं ना तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। जब वालिदैन माँ रोती है, जब बाप चीखता है, तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। किसी इंसान की वजह से उसके वालिदैन भी रोएं और फरिश्ते भी रोएं तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके नसीब में परेशानी, मुसीबत और दुख तकलीफ लिख दी जाती है। मेरी प्यारी बहनों, कभी भी किसी को दुख मत देना, किसी भी इंसान का दिल मत दुखाना। तो यहाँ मैं तुम्हें एक छोटा सा जिंदगी बदल देने वाला वाक़या सुनाती हूँ। चलो, ये वाक़या नाफरमान औलाद को वालिदैन का फरमाबरदार, वालिदैन से मोहब्बत करने वाला, वालिदैन के सामने नीची आवाज़ में बात करने पर मजबूर कर देगा। मेरी प्यारी बहनों, एक बूढ़ी माँ लाठी टेकते हुए मौलवी साहब के पास गई। उसकी कमज़ोर से हाथ हैं, कमज़ोर हाथों के साथ उसने एक छोटी सी लाठी पकड़ी हुई है। उस लाठी को टेकते हुए वो एक मौलवी साहब के पास गई, जाकर मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी हो गई। आवाज़ लगाई, मौलवी साहब कोई तावीज़ दो कि मुझे ये 3 जुमले भूल जाएं। कोई तावीज़ दो कि इन 3 जुमलों को वो भुला कर रख दें। जब जब मुझे ये 3 जुमले याद आते हैं तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है, मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे चैन नहीं मिलता, मेरा दिल रोता रहता है। मैं हर वक्त इन्हीं जुमलों की वजह से परेशान रहती हूँ। मौलवी साहब, मैं कोशिश तो करती हूँ सोने की, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। खुदारा मुझे कोई ऐसा तावीज़ दें कि मुझे वो 3 जुमले भुला कर रख दे। तो मौलवी साहब ने पूछा, अम्मा बता तो सही कि वो कौन से जुमले हैं जिन जुमलों ने तुझे परेशान कर रखा है। आखिर किसकी हिम्मत हुई कि तुझे इस तरह के जुमले बोले, तुझे बेचैन कर दें, जो तुझे परेशान कर दें। तो वो अम्मा जो थी, उसने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा कि मौलवी साहब, वो जुमले किसी और के नहीं बल्कि मेरी औलाद के दिए हुए हैं। मेरी औलाद के बोले हुए 3 जुमले ऐसे हैं जो मुझे भूल नहीं रहे। तो मौलवी साहब ने कहा, अम्मा, माँ का दिल तो बड़ा ही नरम होता है, आप अपनी औलाद को माफ़ कर दें। तो बूढ़ी अम्मा ने अपने झुकी हुई कमर को थोड़ा सीधा किया और सीधा करते हुए कहा, मौलवी साहब, माफ़ तो कर चुकी हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो जुमले दिलो दिमाग से निकल ही नहीं रहे। मैंने काफ़ी कोशिश की उन जुमलों को भुलाने की, मैंने माफ़ भी कर दिया, उसके बाद भी वो जुमले मेरे दिल में ही हैं, वो मुझसे भुलाए नहीं जा रहे। तो मौलवी ने कहा, अम्मा, अब और कुछ नहीं, बस इतना बता दें कि वो 3 जुमले हैं कौन कौन से। तो उस अम्मा ने रोते हुए अपनी फरियाद सुनाई, अपनी एक छोटी सी दर्द भरी कहानी सुनाई। दर्द भरी कहानी पत्थर दिलों को भी मौम कर देगी मेरी प्यारी बहनों। वो बूढ़ी अम्मा रोकर कहने लगी, मौलवी साहब, मैं एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती हूँ, टूटी सी झोंपड़ी है। अगर इसमें तेज़ आंधी आ जाए तो मैं परेशान होती हूँ, अगर बारिश आ जाए तो उसके अंदर पानी टपकता है। एक पुरानी सी खस्ता हाल झोंपड़ी है जिसके अंदर मैं रिहाइश पजीर हूँ। मैंने अपनी पुरानी झोंपड़ी को नहीं छोड़ा और मेरे 3 बेटे भी हैं। वो तीनों बेटे अपने आलीशान घरों में रहते हैं, उनके पास आलीशान घर हैं, बंगले हैं, वो उन्हीं में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। कोई मुझसे मेरा हाल तक नहीं पूछता।
تو مولوی صاحب ایک دن یوں ہوا کہ مجھے بخار آ گیا۔ بخار بہت ہی تیز تھا، وہ اتنا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اب میں بچ نہیں پاؤں گی، یہ میرا وہ آخری وقت آ گیا ہے۔ اس بخار نے مجھے اندر باہر سے توڑ کر رکھ دیا۔ میں بہت ہی بیمار تھی، بخار بڑا ہی تیز تھا، تو میرے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے سوچا، میرے غم نے مجھے کہا موت سے بچنے کے لیے میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ جاؤ ایک بار اپنی اولاد سے خیرات مانگ لو۔ میں مرتی کیا نہ کرتی، اپنے بستر سے اٹھی۔ میں نے سوچا چلو 2-4 پیسے لے کر دوائی لے لوں گی، ہو سکتا ہے اس دوائی سے مجھے نجات مل جائے، اس بیماری سے نجات مل جائے۔ میں وہاں سے اٹھی، اپنے بستر سے نکلی، لڑکھڑاتے ہوئے بھی گرتی ہوئی، سنبھلتی ہوئی گھر سے باہر نکلی، اپنے سب سے بڑے بیٹے کے دروازے پر پہنچی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میرے بیٹے نے کہا اماں تجھے روٹی تو مل رہی ہے، اب تجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے پیسے چاہیے۔ تو میرے بیٹے نے کہا میری فیملی کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ پھر میں دوسرے بیٹے کے دروازے پر گئی۔ اب دوسرے بیٹے کے دروازے پر جا کر میں نے پیسے مانگے تو میرا بیٹا کہنے لگا اماں میرے حالات بہت خراب ہیں، پچھلے ہی دنوں میری بیوی بیمار ہوئی تھی تو میں نے اس پر لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا دیا، اس کی بیماری نے بہت سارے پیسے لیے، بس اس کی بیماری پر لاکھوں لگا دیے، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ اب میں سب سے چھوٹے اور تیسرے بیٹے کے پاس گئی، جس سے مجھے ایک چھوٹی سی امید بھی وابستہ تھی کہ یہ بیٹا ضرور میری مدد کرے گا۔ تو جب میں اس کے دروازے پر گئی تو اس بیٹے نے کہا کہ اماں میری حالات خراب ہیں، کام ملتا نہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں، بڑوں سے جا کر کچھ مانگ لو۔ جب ان تینوں نے مجھے انکار کر دیا تو میں اپنے گھر لوٹ گئی۔ میں گھر گئی، بس اللہ نے مجھے خود ہی صحت دے دی۔ اللہ سے دعا مانگتی رہی، اللہ کے سامنے ہاں گزاری کی تو میرے اللہ نے میری دعا سن لی، میں ٹھیک ہو گئی۔ اب ان بیٹوں نے مجھ سے معافی بھی مانگ لی ہے، میرے پاس آئے، انہوں نے معافی مانگی، مجھے پیسے دیے، لیکن میرے مشکل وقت میں جنہوں نے مجھے 3 جملے بولے تھے وہ 3 جملے آج تک مجھے نہیں بھول رہے۔ حالانکہ انہیں وہ وقت یاد نہیں کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے اور ان کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا جس نے مجھے پیسے دینے سے انکار کر دیا، جس نے مجھے یہ کہا کہ میری فیملی ہے، مجھے کام نہیں ملتا، وہ اس وقت کا صرف 6 ماہ کا تھا، صرف 6 ماہ کا۔ تو میرے چاہتے ہوئے بھی میرے دل نے تو خواہش کی تھی کہ میں شادی کر لوں، بیوہ ہو گئی ہوں، لیکن اپنی اولاد کو دیکھ کر میں نے شادی نہ کی، چاہتے ہوئے بھی میں نے شادی نہ کی، اس لیے کہ سوتیلا باپ میری اولاد کے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک کرے گا، بس یہی سوچتے ہوئے میں نے شادی نہ کی، ایسے ہی اپنے بچوں کی خاطر بیٹھی رہی۔ میں نے پوری زندگی محنتیں کی، مزدوریاں کی، میں نے محنت کے ساتھ اپنے بچوں کو پالا پوسا، ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، انہیں بڑا کیا، جوان کیا، پڑھایا لکھایا۔ میں اپنی اولاد کو کما کما کر کھلاتی رہی، پلاتی رہی، اور آج اس اولاد نے صلہ یہ دیا کہ مجھے انکار کر دیا 2-4 پیسے دینے سے۔ مجھے 2-4 پیسے دینا بھی گوارا نہ کیا کہ جاؤ ماں جا کے اپنی دوائی لے لو۔ میں نے ان کی خاطر اپنی پوری زندگی برباد کر دی، اپنی جوانی ان کے نام کر دی، میں نے اپنا بڑھاپا ان کے نام کر دیا، اور یہ مجھے 2-4 پیسے نہ دے سکے۔ اس کے بعد اس ماں نے، اس بوڑھی اماں نے ایک ایسا تلخ جملہ بولا جس جملے کو سنتے ہی اس مولوی کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ جملہ کون سا تھا کہ مولوی صاحب جو اولاد مجھے جیتے جی 200 روپیہ دینا گوارا نہیں کرتی، وہ میرے مرنے کے بعد 2000 کا کفن لینا کیسے گوارا کرے؟ پھر بوڑھی اماں نے کہا مولوی صاحب آج تک میری اولاد نے کبھی بھی میرا حال نہیں پوچھا۔ ہائی اتھرو لے کاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو رو وتھرو تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال ہی نہ سنیا، ہتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، پتھر ہونٹے آجا گل چلاں، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لے وچ کھوڑے رہ گئے۔ تو میری پیاری بہنوں اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ عورت جو تھی، جو لڑکی تھی، اس نے اپنی ماں کو وہ کون سے 3 جملے بولے تھے جن کی وجہ سے اسے دردناک عذاب ملا۔ تو میری پیاری بہنوں
ایک عورت کا انتقال ہوا، خوبصورت لڑکی کا انتقال ہوا۔ وہ بڑی ہی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، حسن کی ملکہ شہزادی تھی۔ اس کا انتقال ہوا، اس کے عزیز و کارم نے اسے غسل کفن دیا۔ غسل کفن دے کر اس کا جنازہ لے کر قبرستان کی طرف جانے لگے۔ ابھی وہ قبرستان کی طرف جا ہی رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس چارپائی پر میت پڑی ہوئی تھی، جس پر لاش پڑی ہوئی تھی، اسی چارپائی پر لاش کی جگہ ایک کتا نما عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، اس کا سر جو تھا جانوروں جیسا اور دھڑ انسانی تھا۔ انسانی دھڑ اور جانوروں جیسے سر کے ساتھ ایک عورت اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ دیکھ کر ایک بار دنگ رہ گئے، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ آخر اس لڑکی نے کون سے گناہ کر دیے جن گناہوں کی وجہ سے اس کا چہرہ ہی مسخ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بڑی ہی مشکل کے ساتھ اسے قبرستان لے کر گئے۔ اس کی تدفین کرنے لگے تو قبر کے اندر 5 سانپ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے میت کو اندر رکھا تو وہ سانپ اسے ڈنک مارنے لگے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی اسے ہٹانے کی، مگر وہ سانپ کہیں نہ گئے۔ خیر، اس کی تدفین کر دی، انہی سانپوں کے ساتھ دفن کر کے وہ لوگ گھر آ گئے۔ اب اس کی ماں سے پوچھنے لگے کہ اے ماں، ہمیں اتنا بتا کہ تیری بیٹی نے آخر ایسے کون سے گناہ کیے تھے، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی، زندگی میں تیری کون سی نافرمانیاں کی تھیں جن کی وجہ سے آج اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ تو اس ماں نے کہا کہ اے لوگو، میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ میری بیٹی تھی، میں اس سے بڑی محبت کرتی تھی، اس لیے اس کا عیب تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کا عیب فاش نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے اس کا جب عذاب دیکھ ہی لیا، اسے عبرت کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ لیا، تو اب تمہیں بتا ہی دوں کہ وہ کون سے گناہ کرتی تھی۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ یہ میری جو بیٹی تھی نا، جو ابھی فوت ہوئی ہے، یہ خوبصورت تھی، یہ اپنے چہرے کا خوب بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر جاتی تھی، غیر کو اپنا ننگا چہرہ دکھاتی تھی ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب یہ باہر جاتی، میں اسے روکنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی۔ جب میں اسے روکتی تو یہ مجھے آگے سے کہتی، کتے کی طرح بکواس مت کیا کرو، کتے کی طرح مت بھونکا کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مجھے کتے کی طرح بار بار کتے کی طرح بولتی تھی، یہی جملے جو تھا، اسی جملے کی وجہ سے آج اسے دردناک عذاب دیا گیا ہے، آج اسے انسان سے جانور بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ اس کا دوسرا جملہ، میری بیٹی جب میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو میری بیٹی مجھے ایسا جملہ بولتی تھی جو میرے دل کو چکنا چور کر دیتا تھا، جو میرے دل کو بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، مجھے درد دیتا تھا۔ وہ مجھے میرا دل دکھانے والا جملہ بولا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کا تیسرا جملہ، وہ مجھے ہر وقت گالیاں دیتی رہتی تھی، مجھے برے بھلے جملے بولتی رہتی تھی، لیکن ماں ہو کر اس کے تمام جملوں پر صبر کرتی رہی۔ آج اس صبر کا صلہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، کبھی بھی اپنے والدین کو دکھ مت دینا، کبھی بھی اپنے والدین کا دل مت دکھانا۔ اگر تم نے اپنے والدین کا دل دکھایا، اپنی بوڑھی ماں کا دل، اپنے بوڑھے باپ کا دل دکھایا، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 گناہوں سے بچنے کی توفیق فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا بلاغ مبین۔